الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی آیت شریفہ اور حدیث نبویہ تلاوت فرمائی ہے. ان کے سہارے بہت ہی اہم، حساس اور بہت ہی عظیم عنوان کے اوپر آپ حضرات کے سامنے لب گشائی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں درجے عطا فرمائے ہیں. نبیوں میں بھی درجے ہیں، فرشتوں میں بھی درجے ہیں، اور عام انسانوں میں بھی درجے ہیں. سارے انسان کا مقام اور مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے. انبیاء میں ہمارے آقا قائم مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مقام بہت بلند، بہت ہی عالی، یہاں تک کہ سارے فرشتوں سے بھی ہمارے آقا افضل ہیں. اور انبیاء میں اور بھی جلیل القدر صاحب انبیاء کرام کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، مختلف درجے ہیں. یہ بڑے جلیل القدر انبیاء ہے. صحابہ کرام میں بھی جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور پھر تابعین کا درجہ ہے، تبی تابعین کا درجہ ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء کے بعد صدیقین، صدیقین کے بعد شہداء، اور شہداء کے بعد صالحین یعنی نیک لوگ. میں آج اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ پھر نیک لوگوں کے اندر علماء بھی آتے ہیں، حفاظ بھی آتے ہیں، ائمہ مساجد اور مؤذنین اگر وہ علم والے ہیں، فضل والے ہیں، کمال والے ہیں، عالم ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، اور فقیہ ہے، مفتی ہے، تخصص کے شعبے انہوں نے کیے ہوئے ہیں. اور خاص طور پر جو نیک اور متقی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور نیکی کے اندر مگن ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اسی کی روشنی میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں.
حدیث قدسی جس میں مضمون اللہ تعالیٰ کا ہو اور الفاظ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو. یعنی اللہ یہ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یعنی اللہ فرماتے ہیں جو میرے دوست میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں، لڑائی کا اعلان کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے گنہگاروں کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے. دوسرے گنہگاروں کے لیے جہنم کی سزا ہے، یہ سزا ہے، وہ سزا ہے، ہر طرح کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. چوری کی یہ سزا ہے، اتنا گناہ ہے، گالی بولنے کی یہ سزا ہے، اتنا گناہ ہے، نماز نہ چھوڑنے کا یہ گناہ ہے، یہ سزا ہے. لیکن دو گناہ ایسے جس پر اللہ نے ایک میں قرآن میں اور ایک میں حدیث قدسی میں صاف صاف فرمایا کہ میرا اس گنہگار کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس مجرم کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. نمبر 1، سود کھانا چھوڑ دو، بیاج کھانا چھوڑ دو. بیاج 50 روپیہ دیا اور 51 روپیہ لے رہا ہے، 100 روپیہ دیا اور 101 روپیہ لے رہا ہے. سود کی بہت ہی لمبی تفصیل ہے، یہ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں. بغیر محنت کیے ہوئے پیسے کا نفع اس طور پر اٹھانا کہ اس کے اندر کچھ رقم زائد آ جائے، سود کہلاتا ہے. آج موبائل کے ذریعے سے جو لوگ آن لائن بیپار کرتے ہیں مسائل نہیں پوچھتے. موبائل کے ذریعے سے بہت سارے ایسے بیپار آ گئے، تجارت اور دھندے آ گئے ہیں، ایسے بہت سارے کارڈ نکل گئے ہیں، مسئلے پوچھتے ہی نہیں ہے. پہلے علماء سے تحقیق ہی نہیں کرتے ہیں کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں. فارم بھرو، فارم بھر رہا ہے، اسی فارم کے اندر ہے کہ آپ کو اگر یہ ہفتہ چک گیا تو آپ کو اتنا اتنا بیاج لگے گا. وہ کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں. انگریزی کے اندر فارم ہے اور پتہ بھی ہے تو انجان بن رہا ہے. چلو چلے گا یار، لیکن یاد رکھو اللہ فرماتے اس آدمی کے ساتھ جو بیاج کا ایک پیسہ بھی کھا رہا ہے میرا اور میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. اور دوسرا وہ گنہگار، وہ مجرم جو میرے دوست اور ولی کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اس بندے کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، جنگ کا اعلان ہے، کھلم کھلا میری اس سے لڑائی ہے. آپ اندازہ لگائیں اللہ کے ولی کو اگر کوئی ستا رہا ہے، اللہ کے دوست کو، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں اللہ کا ولی کون ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی امام مسجد ہے، کوئی مؤذن ہے، کوئی گاؤں کا مفتی ہے، کوئی گاؤں کا عالم ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمارے محلے کا آدمی ہے، ہمارے گھر کا آدمی ہے، ہمارے خاندان کا آدمی ہے، اللہ کا نیک، اللہ کا دوست ہے، لیکن ہم اس کو ستا رہے ہیں اور ہم اس کے ساتھ پریشانی کا معاملہ کر رہے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں اور اس کو ایذا اور تکلیف دے رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، میں لڑائی. اور اللہ کے سامنے کوئی لڑائی کر کے جیت سکتا ہے کیا؟ اللہ کے سامنے لڑائی کر کے کوئی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کے ولی بولتے کچھ نہیں ہے لیکن اس کا بدلہ اللہ لے لیتا ہے. عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے لوگ اس پر ظلم کرتے ہیں. یہ کوئی بولتا نہیں، یہ جواب نہیں دیتا ہے، یہ لڑنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، کرو اس پہ ظلم. لیکن یاد رکھو جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے. صبر اس کا ایسا صبر، اس صبر کی وجہ سے تو ہلاک اور برباد ہو جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے فقیہ امام، آج کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں. لوگ ان کو پریشان کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے، ان کے پاس آ کر کے ایسے مسئلے پوچھتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، پریشان کرنے کے لیے آتے تھے.
مسئلہ نہیں پوچھنا ہوتا تھا، پریشان کرنے کے لیے آتے تھے۔ ایک آدمی پریشان کرنے کے لیے آیا، امام صاحب کے دروازے پر دستک دی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر تشریف لائے، اور یہ آدمی تکلیف دینے کے لیے، ستانے کے لیے، دکھ پہنچانے کے لیے امام صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت ایک کام تھا۔ بتائیے بھائی کیا کام تھا؟ حضرت آپ کی والدہ کے ساتھ، آپ کی ماں کے ساتھ میرا نکاح ہو سکتا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بھائی علم کے پہاڑ تھے، صبر کے پہاڑ تھے، اور اللہ کے مقرب بندے تھے۔ صبر کیا، جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ میری ماں عاقلہ ہے، بالغہ ہے، خود مختار ہے، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے اور جب باہر آئے تو اس آدمی کا سر قلم کیا ہوا دروازے پہ پڑا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قتلہ صبری، اس آدمی کو میرے صبر نے قتل کر دیا۔ اس آدمی کو میرے کسی کے گھر پر بات لے کر کے جانا ہے تو اس کے لڑکے سے بات کریں گے، کس طور پر آپ کریں گے؟ حالانکہ آپ کا ارادہ بھی نہیں ہے نکاح کرنے کا، آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا ہے، آپ کا ارادہ دکھ پہنچانے کا ہے، آپ کا ارادہ ستانے کا ہے، اور ایک اللہ کے ولی کے ساتھ اگر آپ یہ معاملہ کرتے ہیں، فرمایا حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، پھر اللہ فرماتا ہے، اور آگے ایک حدیث میں ایک اور جملہ ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرنا چاہے تو وہ میرے فرائض ہے۔ نمبر 1 پر آدمی فرائض کا اہتمام کرے، سب سے پہلا درجہ فرائض کا ہے، اس کے بعد نوافل آتے ہیں۔ عام طور پر آدمی نوافل کی پابندی کرتا ہے لیکن فرائض چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا مقرب بننا چاہتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے، تو نمبر 1 پر فرائض میں کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، وہ پورے ادا کرنے چاہیے۔ پھر نمبر 2 پر دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ نمبر 2 پر ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، آدمی نوافل کے ذریعے بھی میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب یعنی پسند کر لیتا ہوں۔ فرائض پورے ہو رہے ہیں اور نوافل پورے ہو رہے ہیں، اس کے بعد ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر میں اس بندے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنے لگتا ہوں، وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر ایک میرا انعام اس پر یہ ہو جاتا ہے کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سننے لگتا ہے۔ اللہ کے ولی کی شان بتا رہا ہوں، اس کا مقام اور مرتبہ بتا رہا ہوں، اللہ کے محبوب بندوں کا مقام اور مرتبہ بتا رہا ہوں، اور اس کی ناقدری کرنے کی سزا بتا رہا ہوں جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس بندے کا میں خود کان بن جاتا ہوں، اس کان کے ذریعے سے وہ آدمی سنتا ہے، میں اس کی وضاحت کروں گا کہ کیا مراد ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے دوسرا انعام یہ ہو جاتا ہے کہ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، جس سے میں پسند کرتا ہوں اس کی میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس پاؤں سے وہ چلتا ہے۔ مراد بیان فرمائی علماء نے کہ کیا مراد اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف مراد بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1 پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء سے یعنی آنکھ سے اور کان سے اور ہاتھوں سے اور پیروں سے جو اعمال کرنے چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، وہ نیکی کے اعمال اللہ تعالیٰ اس کے لیے پانی کی طرح آسان فرما دیتا ہے۔ اس کے آنکھ سے جو نیکی کرنی ہوتی ہے اللہ اس سے نیکی ہی کراتا ہے، اس کے ہاتھ سے نیکی ہوتی ہے، اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے پاؤں سے نیکی ہوتی ہے، اور گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے
اور عبادت ہی عبادت کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء کے ذریعے سے صادر فرماتا ہے۔ ایک مراد یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کے معاملے میں فنا ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ جس کو کہتے ہیں، کہ اللہ پر فنا ہو گیا، اللہ پر گرویدہ ہو گیا، اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر وہ فنا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے، اس کی طاقت کے ذریعے سے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی کان، اس کے پاؤں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت سے استعمال کرتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں، اس مثال سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام باپ بیٹے ہیں، جدا ہو گئے، باپ کنعان میں ہے اور بیٹا مصر میں ہے، اور لمبا چوڑا واقعہ ہے جو آپ نے سنا بھی ہوگا۔ ایک وقت آتا ہے، بھائیوں نے تو کہہ دیا کہ بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اب زمین پر نہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام امید سے ہیں کہ اللہ ایک دن لائے گا۔ مصر سے یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر کے بھائیوں کو دیا کہ جاؤ میرے ابا کی آنکھوں کے اوپر پھیر دو، اس سے بینائی بھی لوٹ آئے گی، اور میرے ابا کو اور میرے گھر والوں کو سب کو لے کر کے مصر آ جاؤ، اب میں بادشاہ ہو گیا ہوں، اب میں یہاں آپ کو اکرام سے رکھوں گا، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مصر سے قمیص روانہ ہوئی، ابھی نکلی، اور یعقوب علیہ السلام کی ناک نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو سونگھ لی۔ کہاں؟ کنعان میں۔ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، اور اللہ کے مقرب اور محبوب بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرما دی کہ ابھی مصر سے قمیص اور کرتا نکلا ہے، اور کنعان میں جو سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے ابھی آنے والا ہے، وہاں بھی قمیص نکلا ہے اور خوشبو یعقوب علیہ السلام کو پہنچ گئی۔ دوسری مثال سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر، مخلوقوں پر، چرند پر، پرند پر، درند پر، سب پر اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تھی، اور سب کی بولیاں سمجھتے تھے، سب کی بات اور زبان سمجھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا قافلہ جا رہا ہے، اور 3 میل کے فاصلے پر چونٹی نے دیکھ لیا ہے۔ چونٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی، اس نے دیکھ لیا کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہا ہے، تو اپنی برادری اور اپنے کنبے اور قبیلے کے لوگوں سے چونٹی نے کہا، اس کی سردار نے، کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تمہارے اوپر چڑھ نہ جائے اور کچل نہ دے۔ 3 میل کے فاصلے سے سلیمان علیہ السلام کے کان میں چونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے ولی، اور ولی تو بعد میں نبی، جب ولی تو بہت بعد میں آتا ہے، نبی کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے تھے، ان کے کان بن گئے۔ اس کان کی طاقت سے جو اللہ نے عطا فرمائی، 3 میل کے فاصلے سے جو چونٹی نے کہا اس کی بات سن لی۔ واقعات لمبے ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اللہ کے ولیوں کی شان، اس کا مقام۔ تیسری مثال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تختہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے، اس کو اپنے تخت پر غرور اور گھمنڈ ہے اور ایمان نہیں لا رہی ہے۔ وہ نکلی ہے میرے حشم اور خدم کو دیکھنے کے لیے، میری حکومت کو دیکھنے کے لیے، میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اب نکلی ہے، اور اپنا تخت اس نے کئی کمروں میں تالے لگا کر کے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہدہد نے خبر دی، پرندے نے، کہ اس کا تخت اس طور پر رکھا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام مجلس لگا کر کے بیٹھے تھے اپنے حشم اور خدم کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ، اور سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بڑے بڑے لوگ تھے، جنات بھی تھے۔ کہنے لگے اس کا تخت پہلی فرصت میں کون لا کر کے حاضر کرتا ہے؟ جنات میں سے ایک نے کہا، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے میں وہ تخت لا کر کے آپ کے سامنے حاضر کر لوں گا۔ جنات کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور وہ نیک جنات تھا، اور نیکی کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو
فرمائیں کہ آپ ابھی بیٹھے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، آپ مجلس سے اٹھے اس سے پہلے وہ آپ کے سامنے میں حاضر کر دوں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك قبل ان يرتد اليك طرفك۔ ایک آدمی اس میں سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں اس تخت یعنی ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ کے سامنے اتنی دیر میں لا کر کے کھڑا کر دوں گا کہ ابھی آپ کی پلک جھپکی اور آپ کے سامنے حاضر۔ ابھی آپ کی پلک جھپکی اور آپ کے سامنے حاضر۔ وہ اس کا نام کیا تھا؟ آصف ابن برخیہ۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کا پاؤں بن گیا۔ یہ اللہ کا محبوب بندہ تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا چہیتا بندہ تھا۔ اس کی نیکی کی قوت اور طاقت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نصرت اور مدد فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام نے ابھی پلک جھپکی کہ وہ تخت ملکہ بلقیس کا تخت سامنے حاضر ہے۔ ایک اور مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، مدینے میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے ایک لشکر روانہ کیا تھا نہاوند میں، نہاوند کے اندر وہ لشکر لڑائی کر رہا تھا، میدان میں تھا، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میدان میں شریک تھے مسلمانوں کی طرف سے۔ اور اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں اور فرمایا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ بس اتنا کہہ کر کے آپ نے پھر اپنا بیان شروع کر دیا۔ وہ ساریہ لڑائی کر کے وہ لشکر آ گیا مدینے کے اندر۔ جب آیا تو بیان میں جو لوگ تھے انہوں نے حضرت ساریہ سے فرمایا کہ ساریہ ایک بات عجیب ہو گئی، حضرت عمر کے بیان میں ہم بیٹھے تھے اور بیان کے درمیان حضرت عمر نے آپ کو 2 بار 3 بار پکارا تھا، یہ کیا ماجرا تھا؟ ساریہ نے فرمایا کہ میں میدان جنگ میں تھا اور دشمنوں سے برسر پیکار تھا اور میں پہاڑ سے غافل ہو گیا تھا اور میرا رخ دشمنوں کی طرف تھا اور میں ادھر کو جانے والا تھا جدھر دشمن چھپا بیٹھا تھا، تاک لگا کر کے بیٹھا ہوا تھا، میں ادھر جانے والا تھا اور ادھر میں اگر چلا گیا ہوتا تو میں اس کے گھیرے میں آ جاتا اور وہ مجھے شہید کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مجھے اس میدان جنگ میں ہزاروں کلومیٹر کا وہ ایریا تھا، سفر تھا، اس کے باوجود بھی حضرت عمر کی آواز میرے کان میں آئی اور جیسے ہی میں نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ ادھر تو دشمنوں کا ایک دستہ ہے، دشمن چھپے ہوئے ہیں، اگر میں ادھر چلا جاتا تو میں شہید ہو جاتا۔ تو وہاں یہ آواز آئی اور میری جان بچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھائی صحابی ہے، ولی سے بھی بڑا مقام ان کا ہے، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہوتا ہے کہ دور دور تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھنے کی قوت عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو ایک نصیحت فرمائی تھی، معاذ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، اے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے، متقی تقوی اختیار کرنے والوں سے اور چھپ چھپا کر نیکی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پیار فرماتا ہے۔ قلوبہم منابع الہدی مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کی چراغ ہوتے ہیں۔ اب میں 2-3 واقعات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ اگر کسی نے گستاخی کی، ستانے کی جرأت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا۔ ایک امام صاحب ابھی زندہ ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اور فرماتے ہیں ایک مسجد میں امام اور ایک دعوت تبلیغ کے سلسلے میں ایک جوڑ چل رہا تھا اور ایک طرف بیان ہو رہا تھا۔ اب عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا، میں نے کہا بھائی عشاء کی اذان پڑھ دو، جب یہ بیان پورا ہو جائے گا تو تھوڑا تاخیر سے تھوڑا لیٹ میں ہم نماز پڑھ لیں گے۔ مگر مسجد کے بڑے متولی صاحب اور بڑے ٹرسٹی صاحب، پرمکھ صاحب آئے اور مجھے زور سے ڈانٹا، کہنے لگا امام صاحب نماز پڑھاؤ۔ دیکھیے بھائی اماموں کی قدر کرو، یہ علماء ہے، پتہ نہیں ان میں کون اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا۔ امام صاحب نماز پڑھاؤ۔
امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی تھوڑا یہ لوگ بیان پورا کر لے، اس کے بعد سب ساتھ میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے میری گردن پکڑی اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ پاور دیکھیے، پاور، انسان بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر بھی کوئی پاور والا موجود ہے۔ اور پھر میں نے نماز شروع کر دی اور میں نے لمبی چوڑی قرات فرمائی۔ فرمایا اب تو مصلی میرا ہے، اب تو ٹرسٹی کا نہیں ہے، اب میری مرضی میں کتنی لمبی کروں۔ میں لمبی نماز پڑھائی، سارے مقتدی خوش ہے اور ساری بیان بھی پورا ہو گیا اور سارے لوگوں نے وضو بھی بنا لیا اور سارے لوگ پہلی رکعت میں شریک بھی ہو گئے، سب کی نماز بھی ہو گئی۔ اب آپ سنیے، فرمائیں کہ وہ تو اس کے بعد چلا گیا، اب کیا کہتا، مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ تو چلا گیا، لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کے بعد وہ مسجد میں نہیں آ سکا۔ رات کے وقت اٹھا اور وہ پھسلا، اس کا پاؤں پھسلا، وہ گر گیا اور اس کا کولہا سرک گیا، اس کا کولہا ٹوٹ گیا۔ اب وہ بستر پر مسجد میں نہیں آ سکا، قبرستان چلا گیا۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی ایک عالم دین بزرگ اللہ والے زندہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں قبرستان میں ایک جنازے میں شریک ہوا۔ ایک گورکن جو قبر کھودنے والا تھا، اس سے ہم نے سلام مصافحہ کیا، بات چیت ہوئی، تو کہنے لگا کہ حضرت صاحب میں نے 2000 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں سلایا ہے۔ ایک لمبی مدت سے قبرستان میں خدمت کر رہے تھے، 2000 انسانوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے قبرستان کے اندر سلایا ہے، قبر میں اتارا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے اچھا آپ کوئی ایسا واقعہ بنا دو جو آپ کو عجیب لگا ہو، کہ کوئی ایسا معاملہ کسی کے ساتھ پیش آ گیا ہو، آپ ذرا مجھے بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں میں بتا سکتا ہوں۔ میں نے ایک آدمی کو قبر کے اندر اتارا، اس کا منہ میں نے قبلے کی طرف کیا، اس کا منہ قبلے سے پھر گیا۔ پھر میں نے اس کو دوسری مرتبہ اس کا منہ قبلے کی طرف کیا، پھر اس کا منہ قبلے سے پھر گیا۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ اس کا منہ قبلے کی طرف کیا، تیسری مرتبہ اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا۔ پھر میں نے اس کو اسی حالت میں دفن کر دیا۔ اور فرمایا کہ میں نے پھر تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک نامور آدمی تھا اور علماء کی برائیاں کرتا تھا، اس کے دل میں علماء کی کوئی قدر نہیں تھی، علماء اس کو اچھے نہیں لگتے تھے، عالموں کے ساتھ اور حافظوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کیا کرتا تھا، اس کی قدر اس کے دل میں نہیں تھی۔ ابھی زندہ ہے وہ عالم جو یہ بیان فرما رہے ہیں، جس کے ساتھ وہ قبرستان کے اس خادم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ 2000 میں ایک واقعہ، ایک مردے کا میں نے ایسا بھی دیکھا۔ فقیہ الامت حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند میں ایک کھوٹے کے آدمی ہیں، بڑے فقیہ، بڑے اللہ والے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی علماء کی توہین کرتا ہے، علماء کی برائیاں کرتا ہے، علماء کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس آدمی کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھر جاتا ہے۔ اور اس طرح کسی کو یقین نہ ہو تو جا کر کے قبر کھود کر کے دیکھ لے۔ وہ عالم فرماتے ہیں کہ میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے 2000 مردے جو دفنائے ہیں اس میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ تو آج سچ ثابت ہو گیا کہ ایک اللہ کے ولی حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ علماء کی توہین اور برائی کرنے والوں کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے، آج حقیقت میں وہ بات ہمارے سامنے کھل کر کے دو چار کی طرح واضح ہو گئی۔ اس لیے اپنے آپ کی دنیا بھی بچائے اور اپنے آخرت بھی بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کی، ائمہ کی، مؤذنین کی اور ہر طرح کے اللہ کے نیک بندوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دنیا اور آخرت کے برباد ہونے سے اللہ تعالی ہماری اوپر امت کی حفاظت فرماوے۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔